فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مجتہد کا کوئی قول ہے، اس کے خلاف کوئی حدیث دکھا دی اور فوراً کہہ دیا کہ دیکھو یہ حدیث فلاں امام کے قول کے خلاف ہے، لہذا اس امام کا قول چھوڑ دو اور اس حدیث کو لے لو۔ سمجھ رہے ہو؟ اس کو کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ بعض باتیں صحیح ہوتی ہیں لیکن اس سے جو اس بات کو رکھنے والا ہوتا ہے نا، اس کے ارادے صحیح نہیں۔ بات صحیح ہے، سب سے پہلے حدیث ہے، کسی امام کا قول اس کو حدیث پر ترجیح نہیں ہے۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر کسی کا یہ نظریہ ہو کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس ایک طرف امام ابو حنیفہ کا قول ہے اور ایک طرف صحیح حدیث ہے، تو میں حدیث کو چھوڑ دوں گا اور امام صاحب کے قول کو لے لوں گا، وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج۔ یہ میرا نظریہ ہے اور ہمارے تمام اکابر کا یہی نظریہ ہے۔ اس بارے میں امام کرخی کا ایک قول پیش کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ وہ قول اس کا ایک تو یہ مفہوم نہیں ہے اور اس کے ظاہر پر خود احناف کا عمل نہیں ہے، اور اس کے خلاف خود فقہ حنفی میں نصوص موجود ہیں بلکہ عمل موجود ہے۔ اس لیے اس قول کو پیش کرنا کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے تو ابو حنیفہ ہی کے قول کو ترجیح دینی ہے کہ امام کرخی کا یہ قول ہے، اس کو احناف کے خلاف پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ احناف میں عملاً اس پر عمل نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں پھر کتابوں سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ تو کتابوں سے کسی مصنف کے قول کو نہیں نکالا جاتا، ورنہ کتابوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مصنف کی اصل تحریر کیا تھی اور اس میں تحریف کیا ہوئی ہے۔ تو یہ اصول ہے کہ اگر حدیث کے خلاف کسی کا بھی قول آ جائے تو وہ قول کیا ہوتا ہے؟ مردود۔ اس کو ترجیح دینا یہ کفر ہے، یہ رسالت میں شرکت ہے۔ یہ منصب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نبی کے قول کے مقابلے میں کوئی بھی قول قابل قبول نہیں ہے۔ بات بالکل ایسے ہی ہے، نظریہ ایسے ہی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ وہ احادیث جن کے معارض دوسری حدیثیں بھی موجود ہیں، سمجھ رہے ہو؟ یا کوئی حدیث ایسی ہوتی ہے جس کے دو مطلب نکل رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی حدیث ہے جس کے خلاف قرآن کی آیت ہے۔ اب امام نے یا مجتہد نے اس حدیث کو چھوڑ کر دوسری حدیث کو لیا ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا اس حدیث کو چھوڑا ہوتا ہے مگر قرآن کی آیت کو لیا ہوتا ہے، یا اس حدیث کو چھوڑا ہوتا ہے صحابہ کے عمل کی وجہ سے، کیونکہ صحابہ کا عمل اس بات کی ان کی نظر میں دلیل ہوتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس بنیاد پر اگر کوئی امام کے قول کو لیتا ہے تو وہ حدیث ہی کو لینا کہلائے گا، وہ حدیث کی مخالفت نہیں کہلائے گی، کیونکہ انسان کا یہ گمان ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ حدیث مجھ سے زیادہ سمجھتے تھے، اس بیس پر انسان اعتماد کی بیس پر لیتا ہے وہ۔ تو یہ امام کا قول حدیث کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہے کہ میرے سامنے تمام روایتیں موجود نہیں ہیں، میرے سامنے تمام احادیث اور تمام قرآن کی آیتیں میرے سامنے مستحضر نہیں ہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ کون سی حدیث ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے، مجھے حدیث کی سندوں کی بحث معلوم نہیں، مجھے حدیثوں کے مفہوم معلوم نہیں ہے کہ یہ جو میرے سامنے حدیث کا مطلب بیان کیا جا رہا ہے اس کا یہی مطلب ہے یا کچھ اور ہے۔ اس بیس پر ایک آدمی اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہے اور وہ کسی مجتہد کے قول کو جس کو وہ فالو کرتا چلا آ رہا ہے اس کے قول کو اعتماد کی بنیاد پہ لے لیتا ہے۔ تو یہ حدیث کے مقابلے میں امام کے قول کو ترجیح دینا نہیں ہے، اور ایسے موقع پہ یہ آیتیں پیش کرنا کہ نبی کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو مت لو، امام شافعی کو مت لو، یہ ایسے موقع پہ پیش کرنا غلط ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ یہ لوگ حدیثوں کے مقابلے نہیں کیا کرتے تھے۔ میں جب کالج میں پڑھتا تھا نا، بلکہ کالج بھی نہیں اسکول کی بات ہے، ایک شخص میرے پاس آیا، مجھے بہت ورغلایا اس نے، ہر وقت میرا دماغ پک گیا تھا ان فروعی اور اختلافی چیزوں میں پڑ گیا، میں تو بالکل ہی جاہل تھے اس وقت، اور وہ عجیب سی بحثوں میں مجھے الجھا دیا۔ میں نیا نیا نماز کی طرف آیا ہوں اور مجھے ان چیزوں میں الجھا دیا گیا، بڑا پریشان ہوتا تھا کون صحیح ہے کون غلط ہے۔
تو ایک دن ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے کہ دیکھو اگر ہمیں مجتہد کا قول حدیث کے خلاف ملے گا تو ہم حدیث کو لیں گے, مجتہد کے قول کو نہیں لیں گے, اور اگر ہمیں حدیث صحابہ کے اقوال حدیث کے خلاف ملیں گے تو ہم حدیث کو لیں گے, صحابہ کے قول کو نہیں لیں گے, اور اگر ہمیں حدیث قرآن کے خلاف ملے گی تو ہم قرآن کو لیں گے, حدیث کو نہیں لیں گے. میں اس وقت ناسمجھ سا تھا بالکل, لیکن مجھے اتنی بات سمجھ میں آئی, میں نے کہا یار اس کا یہ مقابلے کیوں کر رہے ہو کہ قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے مخالف اور حدیث کے اقوال صحابہ کے مخالف, یعنی صحابہ ایک آدھ صحابی کا قول ہو پھر دوسرے کا قول, وہ تو بہت سارے صحابہ ایک طرف ہوں, پھر صحابہ اور ائمہ ایک دوسرے کے مخالف. تو میں نے کہا میری ایک تو ناقص رائے یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا قرآن کو نبی نے سمجھا اتنا کسی نے نہیں سمجھا. اگر نبی کی حدیث قرآن کے خلاف ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کہا جائے گا کہ یار قرآن کی آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو میری سمجھ میں آ رہا ہے, مطلب وہ ہوگا جو کس کی سمجھ میں آیا, نبی کی. اس سے نہ قرآن سے بدگمان ہوگے اور نہ نبی سے. پھر میں نے کہا صحابہ کے اقوال ایک طرف ہیں اور نبی کی حدیث اس کے مخالف. میں نے کہا میری رائے یہ کہ صحابہ کے اقوال کو لیا جائے, اس لیے کہ وہ حدیث کا مطلب ہم سے, یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو چھوڑ دیا. یا تو یہ ہونا کہ ہمیں یقین ہو کہ یہ حدیثیں ان تک پہنچی نہیں تھی, تو صحابہ تک نہیں پہنچی تو پھر ہم تک کیسے پہنچ گئی, ہمیں تو پہنچانے والے وہی لوگ ہیں. پھر میں نے اس سے کہا کہ پھر دوسری بات یہ کہ ائمہ مجتہدین جو ہیں وہ اگر کوئی بات بیان کر رہے ہیں اور صحابہ کا قول اس کے خلاف جا رہا ہے تو میرا خیال ہے وہ صحابہ کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے, پھر صحابہ کا وہ قول نہیں ہے, ورنہ یہ لوگ صحابہ کے قول کی مخالفت بولو بھائی نہیں کرتے. تو یہ جو آج کل جس قسم کی فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے نا, اس کی پوری بنیاد ہی بدگمانی پر ہے. اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تمہارے جتنے بزرگ بابے مجتہدین سب کیا تھے, ان کو نہیں آتا تھا قرآن و سنت, آتا کس کو ہے, ہم کو. یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے مسئلہ سارا, اور اس پہ پھر خوشنما لیبل لگائے جاتے ہیں, اچھے اچھے لیبل لگائے جاتے ہیں کہ حدیث, ہم تو صرف حدیث کو لیں گے, فلاں مجتہد کے قول کو چھوڑ دیں گے, فلاں کے قول کو چھوڑ دیں گے, فلاں کے قول کو چھوڑ دیں گے. اور پھر ایک امت کو بدگمانی, پھر وہی چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف, لڑائیاں. حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ فرقہ پرستی کی ابتدا بدگمانی سے شروع ہوتی ہے, بد زبانی پہ ختم ہوتی ہے. پہلے اسلاف کے خلاف بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ وہ فارغ تھے علم سے, ہمیں پتہ ہے, ہمیں تو ساری حدیثوں کے نمبر یاد ہیں, یہاں یہ بدگمانی ہوتی ہے. اور پھر انتہا کہاں پر جا کے ہوتی ہے, بد زبانی. پھر ان کے خلاف آہستہ آہستہ بولنا شروع کرتے ہیں, ابے وہ تو ایسے تھے, ابے وہ تو یوں تھے, ابے وہ تو ان کو آتا کیا تھا, ان کو تو یہ, ان کو 17 حدیثیں آتی, اس طرح کی فضول باتیں. تو اس لیے کلمۃ حق ارید بہا الباطل, بعض چیزوں کے لیبل اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے, یا تو وہ کم علمی کی بنیاد پہ اخلاص ہوتا ہے مگر تفقہ نہیں ہوتا. اخلاص کافی نہیں ہے, تفقہ بھی ہونا ضروری ہے, اور بعض دفعہ اخلاص ہی نہیں ہوتا, فرقہ پرستی ہوتی ہے, مسلک پرستی ہوتی ہے, لیبل کیا لگایا جاتا ہے, قرآن و سنت کا.